صفات پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 161 سے لے کر 170 تک۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم وما منا الا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون۔ صدق الله العظیم۔ فَإِنَّكُمْ پس بے شک تم، وما اور وہ، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ نہیں ہے نہ ان پر نہ تم پر، بفاتنین کہ تم کسی کو بہکا سکو، الا مگر، من وہ ہوا جو، صال الجحیم جو جہنم کا ایندھن یا برکتی آگ میں ڈالا جانے والا ہے۔ وما منا اور نہیں ہے ہمارے لیے، الا مگر، لہو مقام معلوم ہر ایک کو مقام معلوم، وإنا اور بے شک، لنحن ہم سبھی، الصافون صفیں باندھے ہوئے ہیں، وإنا اور بے شک، لنحن المسبحون وہ سبھی کے سبھی تسبیح کرنے والے ہیں، وإن کانوا اور بے شک تھے وہ، لیقولون کہتے، لو اگر، انا بے شک، عندنا ہمارے پاس، ذکر من الاولین پہلوں کی طرح کوئی ذکر آتا، لکنا تو ضرور بالضرور ہم ہو جاتے، عباد اللہ المخلصین اللہ کے مخلصین بندوں میں سے۔ فکفروا پس انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، فسوف یعلمون پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی سب سے پہلے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کو بہکا نہیں سکتے۔ یہ ہے تقدیر کا مسئلہ، اور تقدیر کا مسئلہ اتنا باریک ہے، اتنا باریک ہے کہ بڑے بڑے علماء نے یہاں اپنا قلم روک لیا اور اتنا کہا کہ تقدیر کی حقیقت کیا ہے یہ صرف روز محشر پتہ چلے گی۔ بڑے بڑے علماء یہاں رک گئے۔ یہ ہے کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تم کسی کو بہکا نہیں سکتے، جبکہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں 40 دن پانی رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ خون جمع ہوا بن جاتا ہے، پھر اگلے 40 دن کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں جو آ کر اس کے اندر روح ڈالتا ہے۔ پھر 3 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اس کی زندگی اور موت، روح ڈالتے ہی زندگی اور موت، نمبر 2 اس کا رزق، نمبر 3 یہ شقی ہے یا سعید ہے، بدبخت ہے یا خوشبخت ہے۔ یہ 3 چیزیں روح ڈالتے ہی ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے لکھ دی جاتی ہیں۔ اب چاہیے تو یہ کہ انسان لکھے کا پابند ہو اور اسے کوئی جزا سزا نہیں ملنی چاہیے، اس کا قصور کیا ہے، وہ تو لکھے کا پابند ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد تدفین کے لیے جنت البقیع میں اکٹھے تھے، سرکار تشریف لے آئے، سرکار ہمارے پاس بیٹھ گئے، اور سرکار نے ایک تنکا پکڑا ہوا تھا، اس تنکے سے حضور زمین کریدنے لگے، اور پھر کریدتے ہوئے سرکار نے فرمایا
تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس کے متعلق سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور اگر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم کام چھوڑ دیں، پھر ہم اپنے لکھے کے پابند ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، تم کام کرتے رہو، کام نہیں چھوڑنا۔ اب دیکھو نا، رزق مقدر میں ہے، ماں کے پیٹ میں جو سب سے پہلے چیز لکھی جاتی ہے زندگی اور موت کے بعد وہ رزق ہے، لیکن رزق اگر آپ ہلچل نہ کریں، کوئی کسب اختیار نہ کریں، کوئی عمل اختیار نہ کریں، کوئی ملازمت کوئی نوکری اختیار نہ کریں تو رزق مل جائے گا؟ نہیں ملتا نا، اس کے بنا نہیں ملتا۔ اب سوال یہ ہے کہ تقدیر ہے کیا؟ تقدیر کا میں آپ کو مختصر ترین وہ جملہ بتانے لگا ہوں جس میں آپ کے لیے ساری سہولت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا، اور انسان ہے کاسب اور اللہ ہے خالق۔ یہ تقدیر کی سب سے بہترین تعریف ہے، انسان ہے کاسب اور اللہ ہے خالق، اور انسان کو بنایا با اختیار۔ اللہ تعالی نے وہی لکھنا ہے جو انسان نے کرنا ہے، اب اس کے پاس اختیار ہے اور اسے بنایا ہے کاسب۔ اب یہ کسب جو کرتا ہے نا اللہ تعالی عز و جل وہی لکھتا ہے، لیکن وہ جو خالق ہے نا اس عمل کا وہ اللہ ہے۔ اب میں نے نماز نہیں پڑھنی تھی نا تو میں نے ارادہ کر لیا، میں اپنے اختیار سے میں نے نہیں پڑھنی، اب اللہ تعالی عز و جل نے نہ پڑھنے کا عمل پیدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب خی علی الصلاح کی آواز آ رہی ہے مجھے، خی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے مجھے، اور ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، لاؤڈ سپیکر گونجتے ہیں کامیابی کامیابی کامیابی۔ اب ہم کامیابی پر دھیان نہیں دیتے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی عز و جل جب ہم نہیں دیتے نا تو اللہ تعالی عز و جل لکھ دیتا ہے ناکامی۔ کیوں؟ وہ ناکامی ہم نے خود پیدا کی ہے، کسی اور نے پیدا تو نہیں کیا، وہ خود پیدا کی ہے۔ اب ہمیں کاسب، اللہ ہے خالق، تو ہم نے وہ کام کیا تو اللہ نے وہی کام ہمارے لیے پیدا کر دیا۔ فرق صرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جان لیا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اسے علم تھا کہ اس نے کرنا کیا ہے، لہذا ماں کے پیٹ میں بتا دیا یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اپنے علم کے ذریعے۔ کیوں؟ یاد رکھنا علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا، یہ قانون ہے۔ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، ایک چیز آپ کو معلوم ہے نا تو علم اس کے تابع ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ معلوم علم کے تابع ہو کہ آپ کو پتہ پہلے چل جائے اور علم بعد میں آئے، نہیں، علم جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور پتہ بعد میں چلتا ہے۔ لہذا انسان کاسب ہے۔ اب جو جزا اور سزا دی جائے گی نا، جزا اور سزا اس کو دی جائے گی اختیار کی وجہ سے۔ جن کے پاس اختیار نہیں ہے ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اب جانوروں کے پاس اختیار نہیں ہے، پرندوں کے پاس اختیار نہیں ہے، حیوانات کے پاس اختیار نہیں ہے، تو انہیں کیڑوں مکوڑوں کے پاس اختیار نہیں ہے، تو انہیں جو ہے نا وہ جزا سزا نہیں دی جائے گی۔ انسان کے پاس اختیار ہے، اختیار کی وجہ سے اس کو جزا اور سزا دی جائے گی، کیونکہ اس کے پاس اختیار تھا، یہ کاسب تھا، یہ چاہتا تو کسب اچھے کر لیتا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا اچھے کسب نہ کرنے کا، تو اللہ نے اس کے لیے کیا کر دیا؟ وہی پیدا کر دیا جو وہ چاہتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تم پوجتے ہو یا تم، یہ کسی کو بہکا نہیں سکتے، بہکنا یا نہ بہکنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اب ایک انسان کہتا ہے جی میں نے تو شراب پینی نہیں تھی لیکن دوست مجھے دھکے سے لے گئے،
اور بٹھا لیا اور مجھے پلا دیا۔ اب اس سے پوچھئے اگر دوست تمہیں دھکے سے کہیں کہ کنویں میں چھلانگ مارو تو مارو گے؟ اب یہاں تیرا اختیار آ گیا کہ نہیں میں نے چھلانگ نہیں مارنی، تو وہاں تو کیوں نہیں ڈٹا؟ اب کہتا جی وہ کیا کریں جی، گھر میں کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا نہیں ہے، لہذا جب کوئی بھی نہیں اٹھتا تو پھر میں بھی نہیں اٹھتا۔ اب گھر کے 10 لوگ ہیں، 3 لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، کو 3 کہتے ہیں آج ہمارا جی نہیں چاہتا کھانے والا، تو ان کے ساتھ شریک کیوں نہیں ہوتا؟ 3 کے ساتھ بھی نہ کھا، لیکن تو کھا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اور جزا اور سزا جو دی جائے گی وہ اختیار پر دی جائے گی۔ تو اس لیے کہا کہ تم میں سے کوئی بہکا نہیں سکتا، بہکتا انسان خود ہے، اسے کوئی بہکاتا نہیں ہے۔ یہ محض ہم ایک جو نا الزام لگاتے ہیں شیطان نہیں نماز پڑھنے دیتا، فلاں نہیں پڑھنے دیتا، فلاں نہیں ہمیں نیک عمل کرنے دیتا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کے لیے نیک اعمال میں رکاوٹ بنے، یہ خود انسان کا اپنا اختیار ہے کہ انسان خود جو ہے نا اپنے لیے اچھے اعمال نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اعتبار سے ماں کے شکم میں لکھ دیا علم کے ذریعے کہ یہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا۔ اس کے بعد کفار کا رد ہے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یاد رکھیے ولد والد کی جنس ہوتا ہے، ولد والد کی جنس ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ اب دیکھیے ہم انسان ہیں تو ہمارے گھروں میں انسان ہی پیدا ہوں گے نا، ہمارے گھروں میں حیوان تو نہیں نا پیدا ہوں گے، شکل کے تو انسان ہی ہوں گے، کرتوتوں کے حیوان ہو جائیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن شکل کے تو انسان ہی پیدا ہوں گے نا، ٹھیک ہے نا۔ کسی بندریا کے گھر انسان پیدا نہیں ہوتا اور کسی عورت کے گھر بندریا پیدا نہیں ہوتی، اب وہ جنس ہے نا، تو جنس۔ اب اگر فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو پھر یہ فرشتے خدا ہونے چاہیے، یہ فرشتے تو نہیں ہونے چاہیے نا، کیونکہ جنس جو ہے تو پھر یہ خدا ہونے چاہیے، جبکہ اگلا جو کلام ہے یہ فرشتوں کا ہے۔ اب فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر سب کو اپنا مقام معلوم ہے۔ ہر ایک فرشتے کو اپنا رتبہ معلوم ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ میں مخلوق ہوں، میں خالق نہیں ہوں، ہر ایک کو پتا ہے کہ مجھے رب نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا ہے اور میں خالق نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں، ہر ایک کو اس کا مقام معلوم ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم سبھی اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ صفیں باندھے ہوئے ہیں، تمام ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ صفیں باندھے ہوئے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم سبھی ہر لمحے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین حضرت ابو ذر غفاری کی مرویات میں سے روایت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں سرکار ہم میں تشریف لائے، فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے سکتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق بھی ہے وہ چرچرائے، کیوں؟ فرمایا 4 انگلیوں جتنے وقفہ نہیں ہے آسمان میں کہ مگر ہر ایک جگہ پر فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا 4 انگلیوں جتنا وقفہ بھی نہیں ہے آسمانوں میں کسی جگہ پر کہ مگر فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسو کبھی نہ بلکہ ہر وقت روتے رہو، کہ جب نوری مخلوق جن کے اندر سرے سے گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے وہ سر نہیں اٹھا رہے تو تمہاری پھر حالت کیا ہے؟ وہ ایک لمحہ نافرمانی نہیں کر رہے کہ ایک لمحے کی نافرمانی ہماری اتنی عبادت کو تباہ کر دے گی کہ آسمانوں پر 4 انگلیوں کی جگہ بھی نہیں ملتی جہاں فرشتے سجدے میں نہ پڑے ہوئے ہوں۔ جب اتنی اللہ کی عبادت وہ کر رہے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو انسان تمہیں پتہ چل جائے کہ وہاں کیا ہے جلالت رب، تو تم پھر ہنسنا چھوڑ دو اور ساری زندگی روتے رہو۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں جب میں نے یہ حضور کا یہ فرمان سنا تو میرا جی چاہتا تھا کاش میں بھاگ کر جنگل میں چلا جاؤں اور اللہ مجھے جنگل کا کوئی درخت بنا دے اور دنیا مجھے کاٹ لے، لیکن میں اللہ کے سامنے سے بچ جاؤں۔
اور دوسری حدیث ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو صحابہ مسجد نبوی میں ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم ٹولیاں بنا کر متفرق بیٹھے ہو، مل کر بیٹھا کرو، اللہ کو مل کر بیٹھنا پسند ہے. فرمایا متفرق نہ بیٹھا کرو، الگ الگ حلقے نہ بنایا کرو، ایک مل جل کر بیٹھا کرو، اللہ کو مل جل کر بیٹھنا پسند ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا، سرکار تشریف لائے تو ہم صفوں میں تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں، جدا جدا صفیں بنائی ہوئی ہیں، صفیں اس طرح بنایا کرو جس طرح فرشتے بناتے ہیں. ہم نے عرض کیا اللہ کے حبیب فرشتوں کی صفیں کیسی ہیں؟ فرمایا فرشتے پہلی صف پہلے مکمل کرتے ہیں، پھر دوسری صف، پھر تیسری، یعنی متصل صفیں بناتے ہیں. یہ نہیں ہے ایک آیا پہلی صف میں بیٹھا ہے، دوسرا آیا تیسری میں بیٹھا ہے، چوتھا آیا پانچویں میں بیٹھا ہوا ہے، پانچواں آیا وہ چھٹی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کونے میں لگا ہوا ہے، کوئی اس کونے میں لگا. فرمایا نہیں، فرشتوں کی صفوں کی طرح صفیں بنایا کرو، پہلے پہلی صف مکمل کیا کرو، پھر دوسری، پھر تیسری، ترتیب سے متصل صفیں بنایا کرو، جدا جدا صفیں نہ بنایا کرو، فرشتوں کی صفوں کی طرح صفیں بنایا کرو. اور پھر